جی ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے اور وقت ہوا ہے آپ کے میرے پسندیدہ سیگمنٹ رحمت رمضان علماء کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ آپ کی ساری زندگی خدمت دین میں اور فروغ دین میں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آپ یہاں جلوہ فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اور عظیم عالم دین حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ کتنا اہم ترین عنوان ہے یہ آج ہمیں علماء کرام بتائیں گے۔ ابتدائی طور پر بس میں یہ کہوں گا، صرف آپ کی توجہ اس عنوان کی اہمیت کی جانب مبذول کروانے کے لیے کہ کبھی تاریخ کے صفحات پلٹ کر تو دیکھیں، وہ اقوام جو اپنے عروج پر تھی کیسے زوال کا شکار ہوئی، وہ سلطنتیں جو دنیا پر حکمرانی کر رہی تھی کس طرح مٹی میں مل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک، جب خیر کو روک دیا گیا اور برائی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، جب نیکی کا چراغ بجھنے لگا اور گناہ کو معمول بنا لیا گیا، جب ظالم ظلم کرتا رہا اور دیکھنے والے خاموش رہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب قومیں اپنی تباہی کی بنیاد رکھ دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، لیکن اسلام وہ دین ہے جو نہ صرف فرد کی اصلاح چاہتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو برائی سے پاک اور بھلائی سے مزین دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک عظیم فریضہ قرار دیا گیا جو امت مسلمہ کی اصل پہچان بھی ہے اور بقا کی ضمانت بھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ وہ اصول ہے کہ جس پر کوئی بھی معاشرہ اگر عمل کرے تو ظلم کی رات چھٹ جاتی ہے، بد امنی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور امن و سکون کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو بدی بے لگام ہو جاتی ہے اور بھلائی پس پشت جا پڑتی ہے۔ ناظرین کرام، ترمذی شریف حدیث نمبر 2169 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ تم پر اللہ اپنا عذاب نازل کر دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔ اللہ، یہ محض ایک نصیحت نہیں بلکہ انتباہ ہے۔ اگر ہم برائی کو دیکھ کر بھی خاموش رہے، اگر ہم نے نیکی کو دبنے دیا تو یاد رکھیں ہمارا معاشرہ خود اپنی بربادی کی بنیاد رکھے گا۔ آج جو ظلم، فحاشی، بے حیائی اور ناانصافی یہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنی ذات تک محدود ہو چکا ہے۔ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی پرواہ نہیں، ہمیں فکر نہیں کہ گلیوں، بازاروں اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان صرف خود اچھا بنے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں بھی بھلائی پھیلائے، حق کی آواز بلند کرے اور برائی کے خلاف سینہ سفر ہو جائے۔ یہی وہ اہم موضوع ہے جس پر آج گفتگو ہوگی، جہاں ہمارے معزز علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا حقیقی تصور کیا ہے، اس کی عملی صورت کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح ایک اسلامی معاشرے میں اس اصول پر عمل کر کے حقیقی فلاح پا سکتا ہے، یعنی اسلامی معاشرہ کس طرح حقیقی فلاح پا سکتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف، اور سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان کی بارگاہ میں میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ معروف اور منکر سے کیا مراد ہے؟ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس اصطلاح کو بار بار استعمال کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حافظ محمد طاہر قادری صاحب
یہ قرآن مجید کی شان اعجاز ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، معنویت ہے، جامعیت ہے کہ اس نے نیکی اور بدی کو تعبیر کرنے کے لیے یہ دو کلمات استعمال کیے، صحیح، ورنہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اور عربی میں نیکی کے لیے حسنہ بھی آتا ہے، صالحہ بھی آتا ہے، بدی کے لیے سیئہ بھی آتا ہے، فسق بھی آتا ہے، فجور بھی آتا ہے، معصیت و عصیان بھی آتا ہے، دلالت بھی آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے ان دو کلمات کو انتخاب فرمایا۔ صحیح، کیوں کہ معروف کے معنی ہیں کل فعل حسن یعرف بالعقل السلیم او الشرع۔ واہ واہ، معروف کے لفظی معنی ہیں نون، جانا پہچانا، یعنی ہر وہ اچھا فعل، نیک فعل کہ جسے عقل سلیم سے اور شرع مبین سے جانا جائے۔ گویا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کی فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم ہے، اور وہ معصیت، بدعقیدگی اور فسق و فجور کی آلائشوں سے، تلویثات سے پاک ہے، تو نیکی اس کا ایسا ہی فطری مطالبہ ہوگی کہ جیسے بھوکے کے لیے کھانا اور پیاسے کے لیے پانی۔ یہ خود نفس کا، فطرت کا، عقل کا یہ مطالبہ قرار پائے گا۔ اسی لیے اور پھر جو تعریف کی منکر کی، منکر کے معنی ہے unknown، ناآشنا، یعنی جس سے انسان کی فطرت سلیمہ، عقل سلیم جو ان معصیتوں کی تلویثات سے، آلائشوں سے پاک ہے، وہ سرے سے آشنا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ چیزیں اجنبی ہیں کہ کل قول او فعل تحکم العقول الصحیحۃ، کہ یہ ہر وہ قول اور فعل کہ عقل سلیم جن کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے اور فیصلہ دے۔ بہت اچھا، واہ واہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اور یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے قلب میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ البر حسن الخلق، ہر اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ سبحان اللہ، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے، جس سے چبھن محسوس ہو، کڑھن محسوس ہو، تمہیں تردد ہو، اور تمہیں فکر ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ساعت کا، سیئت کا، وسرت کا، حسنت کا فانت مومن۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹنگ مشین تمہارے اندر رکھی ہے، وہ تمہارا قلب ہے، تمہارا نفس لوامہ ہے، تمہارا وہ ضمیر ہے، کہ فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہے تو وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے
کہ اللہ اس کی قسم فرماتا ہے واہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جی کہ میں قیامت کے حق ہونے کی قسم فرماتا ہوں اور میں مومن کے نفس لوامہ اور ضمیر کی قسم فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان سورۃ الشمس میں 8-9 قسمیں تمہید کے طور پر فرمائیں کہ والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی تابانی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند اور اس کی روانی کی قسم، اللہ اکبر، والنہار اذا جلاہا، دن اور اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، شب اور ظلمت شب کی قسم، والسماء وما بناہا، آسمان اور اس کی شان رفعت کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کی شان وسعت کی قسم۔ اتنی قسمیں تمہید کے طور پر بیان کر کے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مومن کے نفس کی قسم کہ اللہ نے اس کو کتنا متوازن، کتنا معتدل، کتنا سلیم پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی نیکی اور بدی اسے الہام کر دی ہے۔ لہذا نفس اگر آلائشوں سے پاک ہے تو نیکی اس کے لیے معروف ہے اور بدی اس کے لیے منکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دین کو ان 2 کلمات میں محصور فرما دیا کہ جیسے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ جو دعوت حق دیں اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان اہل ایمان کو زمین میں تمکن، تمکین، اقتدار اور قوت نافذہ دیں کہ وہ اپنے دینی اور ملی ایجنڈے کو نافذ کرنے پر قادر ہوں، تو ان کا منشور یہ ہونا چاہیے وہ نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اول ما دخل نقص فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں جو کمزوریاں، خامیاں در آئیں، نفوذ کر گئیں، وہ کیسے تھا کہ پہلے مرحلے میں ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا اور اس کو کسی برائی میں مبتلا دیکھتا، وہ کہتا کہ یا ھذا اتق اللہ، بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ مت کرو، لا یحل لک، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن فلما کان یوم الغد، اگلے دن آتا، وہی مجلس ہوتی، وہی کرتوت ہوتے، تو پھر نہ روکتا، ثم یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، پھر ان کا ہم نوالا بن جاتا، ہم پیالہ بن جاتا، ہم نشین بن جاتا، اور وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اس کا فریضہ تھا چھوڑ دیا۔ اسے فرمایا کہ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی، کیوں کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو برے کرتوتوں سے روکتے نہیں تھے، ٹوکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، اور اس طرح پھر خرابیاں جو ہیں ان کے اندر نفوذ کر گئیں، پینیٹریٹ کر گئیں،
اور پھر معاشرے کو ان خرابیوں نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برائی دیکھے اور اللہ نے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، قوت دی ہے، تو طاقت سے روکے۔ صحیح۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے، خطابت سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تحریر سے، فرمایا کہ اس پر روکے اور ٹوکے۔ جن 3 خرابیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد و عیسیٰ علیہم السلام کی زبانی لعنت فرمائی گئی، وہ عصیان، نافرمانی، اعتداء، حد سے تجاوز، اور وَكَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، برائی پر نہ ٹوکنا اور برائی سے نہ روکنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، امر بالمعروف سے زیادہ نہی عن المنکر مشکل کام ہے۔ امر بالمعروف تو یہ ہے کہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں آپ کو سنا دیں، کہہ دیں، جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، لیکن برائی فساد عقیدہ ہو یا فساد عمل ہو، اس پر روکنے اور ٹوکنے کے لیے حوصلہ چاہیے اور جرأت ایمانی چاہیے جس کا دین تقاضا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے۔ اگر اللہ نے تمہیں اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، طاقت دی ہے، قوت نافذہ دی ہے، تو پھر طاقت سے برائی کا راستہ روکو۔ اگر یہ قوت نافذہ نہیں ہے تو زبان سے اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرو۔ بہت اچھا۔ اگر اس کا راستہ بھی بند کر دیا جائے تو پھر دل سے برائی کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھے سوال بھیجا کہ مفتی صاحب کہ اگر کسی کے پاس قوت نافذہ بھی نہیں ہے، حالات اس کے لیے بھی سازگار نہیں کہ صدا احتجاج بلند کریں، تو دل سے برا جانتا ہے، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ اضعف الایمان۔ ہم نے کہا نہیں، اس کو قصور نہیں ہے، یہ ایمان کے 3 درجے بتائے ہیں، احوال بتائے ہیں کہ جو اس درجے میں ہے وہ اسی کا مکلف ہے، کہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ جو دوسرے درجے میں ہے وہ اس کا مکلف ہے، اس کو چھوڑے گا تو اس کے لیے عیب ہوگا۔ جو پہلے درجے میں ہے وہ اس کا مکلف ہے، اسے چھوڑے گا تو اس کے لیے عیب ہوگا اور نقص ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو اس بستی والوں پر الٹ دو، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں تو تیرا ایک بڑا پیارا نیک بندہ ہے، اللہ اللہ کرتا ہے ہر وقت اور ذکر و فکر میں رہتا ہے، پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، حکومت ہے اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، فإنہ لم یتمعر وجہہ فی قطو، کہ جب میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبین پر تو کبھی شکن نہیں آئی، اس کی غیرت ایمانی کہاں چلی گئی تھی، کیا صورت تھی۔ تو اس لیے یہ دین کو جو قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جمع کیا ہے، یہ قرآن کریم کے اعجاز، فصاحت،
اور شان بلاغت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ اتنی جامعیت سے آپ نے اس عنوان پر گفتگو فرمائی ہے، اور واقعتاً وہ شخص کے جو پہلی مرتبہ اس عنوان کے تعلق سے گفتگو سن رہا ہو، اس کے لیے بھی یہ گفتگو حضرت نے جس سیکوینس سے پہلے لغوی معنی بتایا، پھر اصطلاحی معنی، پھر اس کی ضرورت، پھر قرآن و حدیث میں جو احکامات ارشاد ہوئے، اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، اب مفتی صاحب کی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا اسی تسلسل کو مزید اب آگے بڑھائیں کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے بھی کلام فرمایا ہے، آپ بھی اس پر کلام فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ صرف علماء کا ہی کام ہے، علماء ہی یہ کام کریں گے، یا عام مسلمان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس نے بھی اپنے دائرہ کار میں رہ کر یہ کام کرنا ہے، اور کس حد تک کرنا ہے، یہ بارے میں ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس موضوع پر حضور مفتی اعظم پاکستان اطال اللہ عمرہ نے بڑی جامع گفتگو فرمائی ہے، اور ہمارے وہاں ایک مثال جو ہے وہ ایک بات ضرب المثل ہے کہ امام الکلام کلام الامام ہے۔ واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ، مفتی صاحب قبلہ کو اللہ رب العالمین لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ اس موضوع پر جس طرح بولنے کا حق ہے وہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سورۃ العصر جو ہے اس کے پورے ایک ضابطے کو بیان کر دیتی ہے کہ ایک مومن کے لیے اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی جناب سے کن باتوں کا مکلف ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا والعصر، زمانے کی قسم، جی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، الا، مگر یہ چار صفات جن کے اندر ہیں یہ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان خسارے میں ہیں، یعنی شرف انسانیت سے بالکل محروم ہے، اور بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہے، لیکن جو شرف انسانیت سے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی تخلیق کے مقصود کے مطابق ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لایا، بے شک، سبحان جو اللہ، ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یعنی یہ دو چراغ انہوں نے اپنے اندر روشن کر لیے، اپنے عقیدے کی درستگی کی، اور اسی عقیدے کی مواظبت میں، اس کی تائید میں، اور اسی کے عرفان میں، اور اسی عقیدے کی تقاضے پر جو عمل اس کا تقاضا کرتا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے عمل کی صورت میں ظاہر کر دیا۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ تو ان کی اپنی انفرادی زندگی تھی۔ جس طرح حضور مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف نیکی کا حکم نہیں بلکہ برائی سے روکنا، جی، یہ ایک بڑی جرت کا کام ہے، اور یہ مومن کا سب سے بڑا نشان ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ جب وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، خود کو ہدایت کی راستے پر ڈال دیا، تو فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے لوگوں کو حق کی وصیت کی۔ واہ 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 واہ، اور جب آپ حق کی وصیت کریں گے، دوسری جانب سے آپ سے مزاحمت ہوگی، آپ کے لیے بے شمار مشکلات کھڑی ہوگی، تو اس مشکلات اور مزاحمت کی صورت میں آپ پستی کا یا مداہنت کا یا کمزوری کا شکار ہونے کی بجائے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم کی پاسداری اور اپنی زندگی کا مقصد اور اس کے احکام کا مکلف ہونا اور اس کی رضا کی طرف کھڑے ہو کر اس میں مبتلا ہونے کی بجائے انہوں نے حق کی وصیت کی اور انہوں نے صبر کی وصیت کی۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پورا ایک ضابطہ شریعت مطہرہ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرمایا۔ یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے حافظ صاحب قبلہ کہ یہ تمہیں اس بات کا نہیں پابند کیا گیا صرف کہ تم خود نیک بنو، بلکہ اس بات کا بھی پابند کیا جا رہا ہے کہ تم دوسرے کو بھی نیک بناؤ۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ اور فرمایا جس طرح قرآن مجید نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی جہنم کے آگ سے تم بچاؤ۔ تو اسی لیے صد الفاضل بدر الماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے انہی آیات کا خلاصہ کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ علماء کے اوپر نہیں عن المنکر کرنا یہ واجب ہے، اللہ، یہ ان کے فرائض میں سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا، جب تم کوئی چیز برائی کی دیکھو فلیغیرہ بیدہ، جس طرح 3 مدارج مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمائے کہ تمہارے پاس وہ منصب، وہ طاقت، وہ بساط، وہ منصب موجود ہے اور تم اہل عظیمت ہو اور تم فضل والے ہو، تو تمہاری سنی جاتی ہے یا تمہارے پاس طاقت ہے
تو تم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکو۔ اگر یہ منصب تمہارے پاس نہیں ہے، جس طرح مفتی صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قوت نافذہ، یہ قانونی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے نافذ کرنے کی، تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، صحیح، جو علماء کا طبقہ ہے، جو اہل فضل کا طبقہ ہے، جو مشائخ کا طبقہ ہے، وہ اپنے آستانوں میں، اپنے اداروں کے اندر بند نہ رہیں۔ مفتی صاحب نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے اپنے متعلقین کو اپنی زبان سے ان برائیوں سے روکے۔ فرما فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو فرما فَبِقَلْبِ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس پر میں آپ کے اس آخری جملے کی طرف آنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورۃ المائدہ میرے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے ایک آیت جو پڑھ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کی قوم پر لعنت کی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود تو نیکی کرتے تھے لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ کسی کو آ کر یہ کہنا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، تم یہ کام نہیں کرو اور اللہ سے ڈرو، کل دیکھا جاتا کہ وہ خود اس کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتے، اپنے کسی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے، اپنے کسی ادارے کی ترقی کے لیے، اپنی تنظیم کی ترقی کے لیے، معاملات کے لیے۔ تو رب کریم نے تمہیں اس بات کا مکلف نہیں کیا، رب چاہے تو ان سب کو ہدایت دے، یہ تو تجھے آزمائش میں رکھا گیا ہے کہ تیرا حکم یہ کہ تو خود نیک بن اور دوسرے کو نیکی کی طرف لے کر۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید اس موضوع کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے شدید صورت وعید پر جو ہے آیت جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ یہود کے بارے میں ہوا کہ وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور سرکشی کی طرف دوڑ پڑیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ حرام خوری کے اندر مبتلا ہیں اور اس کی طرف وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یعنی آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی، حرام خوری میں تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ بہت بری حرکتوں کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کون؟ جو لوگ مبتلا تھے، لیکن دوسرے لوگ جو ان کو روک سکتے تھے ان کے بارے میں قرآن آگے فرما رہا ہے آیت نمبر 63 کے اندر کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، لیکن ان کے راہب یعنی ان کے مشائخ اور ان کے احبار یعنی ان کے علماء، انہوں نے، ان کے راہب اور ان کے علماء نے اور ان کے مشائخ نے ان سے انہیں اس حرام کام سے کیوں نہیں روکا اور اس کے لیے ان کو باز کیوں نہیں رکھا؟ لبئس ما كانوا يصنعون، اور یہ سب کچھ کر رہے تھے اور یہ بہت برا کام تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے معاشرے میں سے علماء اور مشائخ کو اس بات کی تنبیہ کی اور کہا کہ تم نے یہ کام تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، وہ گناہ کی لذت کو پا رہا ہے، لیکن تم نے تو گناہ بے لذت حاصل کیا ہے کہ اس نے تو گناہ کی لذت لے کر معاذ اللہ اس بدی کے اندر اس نے فساد میں مبتلا ہوا، لیکن تم اس گناہ پر مطلع ہو کر تم نے اس کو روکا نہیں۔ ان کے علماء اور ان کے مشائخ نے ان کو ان باتوں سے کیوں نہیں روکا، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن کریم کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے شدید ہے کہ ان کے علماء اور ان کے مشائخ جو ہیں وہ مانا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، جی آگے سامنے غلط کام کر رہا ہے، وہ برائی کے اندر مبتلا ہو، سرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ اس کو گھیرنے کے لیے تو پتہ چلا یہ ادارے جو بنائے جا رہے ہیں، یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ پھر دین کے نام پر تو نہیں رہا، یہ تو آپ کی ذاتی پراپرٹی ہوئی۔ یہی عادت یہود کے اندر موجود تھی، یہی عادت یہود کے اندر موجود تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے علماء اور مشائخ کو وہاں پر لیا۔ اور ایک اور حدیث پاک موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، کسی بندے کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے تقوی و طہارت کی جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اور ایک ماحول بنایا ہوا ہے، تو واقعتاً اس کے اندر وہ ایمان اور وہ تقوی جو ہے اس کا اثر موجود ہے، وہ نفوذ کر چکا ہے، وہ اثر تاثیر موجود ہے۔ فرما اس کے گرد و نواح کے حلقے کو آپ دیکھیے، کیا اس کے گرد و نواح کے اندر، حلقے کے اندر وہ دینی اثر، وہ اخلاق کا اثر، وہ نیکی اور بر کا اثر تمہیں نظر آتا ہے؟ اس سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیا۔ اور یہ حدیث بالکل اسی کی مطابقت کرتی ہے جو مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ جو جا کر لوگوں کو ڈراتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بہت غلط کام ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن جب ان کا خود مطلب اس میں نکلا
تو وہ اس کے اندر وہ داخل ہو گئے اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان پر عذاب کر دیا، عذاب فرمایا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے جو بتایا گیا قرآن مجید سورہ المائدہ کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ ان کی یہ عادت اور خصلت تھی کہ انہوں نے کیوں ان کو منع نہیں کیا۔ سعد الفاظن یہاں پر بڑی زبردست بات لکھتے ہیں اور اس بات کو بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جس نے براہ راست گناہ کیا، لیکن جو روکنے والے لوگ تھے، جو متنبع کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو نہیں بولا تو وہ بھی بمنزلہ اسی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خاموش ہو کر اپنے آستانوں میں بند ہو جانا، خاموش ہو کر اپنے ادارے میں بند ہو جانا کہ یہ ہمارا کام نہیں، یہ 4-5 درویشوں کا کام ہے، یہ ختم نبوت کی بات کریں، یہ توحید باری تعالیٰ کی بات کریں، یہ نفاذ شریعت کی بات کریں، یہ ان کا کام ہے، اور خود کو تقویٰ، طہارت، پیری، مریدی کے اس تقاضے کو ادا نہ کرنا، صرف نام لینا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت مجھے اور آپ کو اور تمام کو متنبع کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ان کے مشائخ اور ان کے علماء نے ان کو متنبع کیوں نہیں کیا، تو یہ سمجھیں کہ شاید ہم تقویٰ و طہارت کے اندر سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہم اندر موجود ہیں، تو یہ ماحول فی نفسہ ہی کوئی برا نہیں ہے، نہ ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں، یہ چادر و دستار فی نفسہ ہی یہ برا نہیں ہے، نہ آپ کے پروگرام کے توسط سے علیہ باللہ ہم کوئی تنقید کر رہے ہیں، یہ حلقہ ذکر و آستانہ فی نفسہ ہی یہ کوئی برا نہیں ہے، نہ ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ مذمت کی وجہ یہ کہ جو اس کا تقاضا ادا نہیں کیا جا رہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کا نشیمن، کہ جو مزارات میں آرام فرما رہے ہیں اور جن کی نقل آپ کر رہے ہو اور جن کے ناموں کی تصاویر، ان کے مزارات کی تصاویر آپ نے آستانوں میں آویزہ کی ہوئی ہیں، تو ان کی زندگی کا جو دستور اور تقاضا تھا وہ سرے سے نسب نہیں آ رہا، صرف نسب کا سودا بیچا جا رہا ہے، صرف نسبت کا سودا بیچا جا رہا ہے، لیکن وہ نسب اور نسبت جس بات کا تقاضا کرتی تھی اس سے آپ خالی ہو گئے، اور یہی عادت احادیث کے اندر ذکر کی گئی کہ وہ جا کر منع کرتے تھے، لیکن دوبارہ ان کے ساتھ ہی ہم پیالہ اور ہم نوالا بنتے تھے۔ اس کی آخری وجہ بات کر دوں وہ کیا تھی، وہ ان کی مداہنت تھی۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے مدارت کو جائز رکھا ہے لیکن مداہنت پر لعنت کی ہے۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی ذاتی سہولت کے لیے، اپنے ذاتی آرام کے لیے، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے دین کو گرانا، دین کے اعتبار کو گرانا اور اپنی ذات کو مقدم کرنا، اور پھر لبادہ احوال پورا گویا کہ دین کا پہننا۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سخت ذمہ داریاں ہیں جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پوچھی جائے گی۔ اور حدیث کا خلاصہ ایک آخر میں ایک لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں طویل حدیث ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے باہری سفر کرنے کے لیے، کشتی میں سوار ہونے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن اندازی کی، اور اس میں یہ تھا کہ ایک اس کا نیچے کا فلور تھا، ایک اوپر کا تھا، تو کچھ اوپر چلے گئے، کچھ نیچے چلے گئے۔ نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے مشاورت کی کہ جناب ہمیں پانی لینے کے لیے اپنی حاجت کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اسی جہاز اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیں، اس کی گویا کہ فلور پر سوراخ کر دیں تو پانی خود ہی آ جائے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والے بر وقت ان کی اصلاح نہ کریں، اور اگر ان کی اصلاح کر گئے اور ان کو اس عمل سے بچا لیا تو انہوں نے ان کو بھی بچایا اور خود کو بھی بچایا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں حضور نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک معاشرہ، ایک قانون، ایک ضابطہ ایسا بن چکا ہے یا کچھ لوگ اس کے اندر مبتلا ہے اور جو نہیں بنا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے مدرسے تک، میرے آستانے تک، میری محفل تک، میری خانقاہ تک، میری بزم تک تو یہ آگ نہیں آئی ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہ پیندے میں سوراخ کرے گا اور پانی اندر داخل ہوگا تو یہ سارے معاشرے کو بہا کر لے جائے گا۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بہو اسی معاشرے سے لے کر آؤں، اور وہ بہو ایسی ہو جو میرے خاندان، میرے نسب، میرے ماحول کے وقار کو بحال رکھے، اور میں اپنی بیٹی کو بیاہوں تو اسی معاشرے میں بیاہوں، اور جو داماد میں لے کر آؤں وہ میری عزت اور ناموس کے مطابق ہوں، لیکن میں معاشرے کی اصلاح کی فکر نہ کروں تو وہ بہویں کیا آسمان سے اتاری جائیں گی اور وہ داماد کے آستانے کوئی آسمان سے آئیں گے، اسی معاشرے سے آئیں گے، اور اگر اسی معاشرے کی اصلاح نہ کی جائے تو پھر یہ حال بربادی کی طرف ہوگا۔ اس کی خوبصورت نظیر جناب رسول اللہ کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اور صاحبان عظیمت کی زندگی میں، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کربلا میں نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یقین مانیں یہ جو عنوان ہے، بس اب مجھے تو لگتا ہے ابھی آغاز ہی ہوا تھا، کچھ تمہیدی گفتگو ہی ہوئی تھی اور وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پھر یہ بزم سجے گی، ہم ان علماء کرام سے وقت لیں گے اور اسی عنوان کے تعلق سے ہم مزید جو بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ میں معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔